الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ التوبہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے مہاجرین اور انصار جو صحابہ کے دو طبقے تھے ان کی تعریف بیان فرمائی اور اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے، جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. ماہ ذو الحج کے 4 دن باقی تھے کہ امیر المومنین مراد رسول خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے اور 4 دن زخمی حالت میں رہے اور محرم الحرام کی 1 تاریخ کو ان کو شہادت نصیب ہوئی. تو اس مناسبت سے یہ آیت میں نے پڑھی کہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں اور کیا سعادتیں اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، اور وہ اسلام کے اور امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں. تو آج اس مختصر سے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مراد رسول ہیں. مراد رسول کا مطلب کیا ہے؟ باقی صحابہ ان پر محنت ہوئی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے.
رسول اللہ نے ارادہ کیا اور حضرت عمر مراد بن گئے، مراد رسول۔ حدیث پاک میں وہ دعا آتی ہے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دو عمروں میں سے ایک عمر کے اسلام لانے کے ساتھ۔ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ 39 مسلمان تھے، اور دو عمر کون ہیں؟ ایک عمرو ابن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، بڑا سردار تھا، دلیر تھا، شجاع تھا، اور دوسرا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو دلیری میں شجاعت میں ابو جہل سے کم نہیں تھے، زیادہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر ان دونوں میں سے ایک کے مسلمان ہونے کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ اسلام مغلوب ہے، اے اللہ تو اسلام کو غالب کر دے ان کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، میں لمبے واقعات آج بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ حضرت عمر کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو جہل نے اپنی مجلس میں کہا، اس نبی کے پیروکار دن بدن بڑھتے جاتے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں سارے لوگ اس کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، میں تمہاری جان چھڑاتا ہوں اس سے۔ تلوار لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور راستے میں بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کا واقعہ وہ پیش ہوا۔ حضرت عمر نے وہاں قرآن کی کچھ آیتیں سنی، متاثر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب چلے گئے، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تیزی سے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال کریں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار لے کر اس سے اس کو قتل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کیا بنے؟ مراد رسول۔ یہ خصوصیت حضرت عمر کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، اور کوئی ایسا نہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اللہ سے مانگا ہو۔ ہاں، یہ دعا تو سب کے لیے مانگی، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور دوسری خصوصیت، حضرت عمر کا لقب تمغہ امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا، فاروق۔ فاروق لقب ہے، تمغہ امتیاز ہے۔ اور یہ لقب کیوں عطا فرمایا؟ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں، اور کیا یہ کفار باطل پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں؟ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جا کر مشرکین کی مجلس میں کلمہ پڑھوں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں۔ اس وقت تک لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتیں بنائی صحابہ کی، ایک کی قیادت حضرت عمر کرنے لگے، دوسرے کی قیادت حضرت حمزہ کرنے لگے، اور مسجد حرام میں پہنچے اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، سب نے نگاہیں جھکا دی، کون ہے جو حضرت عمر کے مقابلے پر آئے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ تو فاروق ہے۔ فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا۔ آج حق واضح ہوا، حق غالب آیا، باطل مغلوب ہوا۔ تیسری خصوصیت، حضرت عمر کے دین کے کامل ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کا دین کامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی قمیص ران تک تھی۔ عمر میرے سامنے پیش کیے گئے، عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ راستے پر جاتے ہوئے اپنی قمیص کو کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، اتنی لمبی قمیص تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ فرمایا الدینہ، اس کی تعبیر ہے دین، کہ عمر کا دین کامل ہے۔ کسی کا دین اتنا ہے جیسے سینے تک قمیص، کسی کا دین اتنا ہے جیسے ناف تک قمیص، عمر کا دین کامل ہے۔ تو عمر کے دین کے کامل ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چوتھی خصوصیت، حضرت عمر کے علم کے کامل ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کا علم بہت بڑا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دودھ پیش کیا گیا، میں نے پی لیا، اتنا پی لیا کہ سفیدی کے آثار میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے، اور جو بچ گیا تھا برتن میں وہ میں نے عمر کو دے دیا، بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، خواب میں اگر کوئی دودھ پی لے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کو علم نصیب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم عمر کو دے دیا، اپنا بچا ہوا علم عمر کو دے دیا۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔ پانچویں خصوصیت، حضرت عمر کی حقانیت، سچائی کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ سچے ہیں۔ حدیث ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کیا، یہ جو بات کرتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتی۔ چھٹی خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی غیرت کی گواہی دی، یہ بڑی غیرت والے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، خواب میں جنت میں داخل ہوا، ایک محل مجھے دکھایا گیا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عمر کا محل ہے، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی، تو بڑی غیرت والا ہے، میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا، واپس آیا۔ حضرت عمر رو پڑے اور عرض کیا رسول اللہ کیا آپ پر میں غیرت کروں گا؟ کیا آپ پر میں غیرت کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی غیرت کی گواہی دی، یہ بڑی غیرت والے ہیں۔ ساتویں خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فضیلت سے، بڑی منقبت سے حضرت عمر کو نوازا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی بنتا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا. عظیم بشارت ہے, عظیم خوشخبری ہے. نمبر 8 یاد رکھیں, دوسروں کو سنائیں. نمبر 8, 15 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید, 15 مقامات اور ایک روایت میں 17 مقامات کہ جن میں وحی نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. یا تو قرآن میں نازل ہوئی یا حدیث کی صورت میں نازل ہوئی, جو رائے حضرت عمر نے پیش کی کہ ایسا ہونا چاہیے, اسی کے مطابق وحی نازل ہوئی. گویا کہ اللہ نے بھی حضرت عمر کی موافقت کی. اس کو کہتے ہیں موافقات عمر, حضرت عمر کی موافقات. حضرت عمر کی رائے پہلے آئی, اللہ نے وحی بعد میں نازل فرمائی. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں وافقت ربی فی 3. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری موافقت کی تاکہ بے ادبی نہ ہو, یوں فرمایا میں نے اللہ کی موافقت کی. اور وہ 15 مقامات بڑی تفصیل اس میں ہے, وقت نہیں ہے. ایک مقام ان میں یہ ہے, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, عورتوں کے پردے کا. حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اگر ان عورتوں کو آپ پردے کا حکم دے دیں, گھروں سے باہر نہ نکلیں تو چادر برقع اوڑھ کر نکلیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى, اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. وحی آئی, قرآن مجید میں پردے والی آیات نازل ہوئی حضرت عمر کی رائے کی موافقت میں. حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم ہے, ایسا نہ کریں کہ ہم یہاں نماز پڑھیں طواف کے بعد 2 رکعت. قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہاں نماز کی جگہ بنا لو, نماز پڑھو یہاں. غزوہ بدر کے قیدی جو کفار تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے ان کے ساتھ. حضرت عمر کی رائے یہ تھی ان کو قتل کر دیا جائے. ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے پر عمل کیا, ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت عمر کی رائے کے مطابق. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ قیدیوں کو محفوظ رکھے, بلکہ ان کا خون بہانا چاہیے. کیا تم دنیا کا مال چاہتے ہو؟ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. قرآن نازل ہوا حضرت عمر کی رائے کے مطابق. ایسے مقامات 15 یا 17 ہیں. نمبر 9, حضرت عمر کی سادگی. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں, اور سادہ کتنے ہیں. اپنے زمانے حکومت میں ملک شام جانے لگے, ملک شام کا دورہ تھا, تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے نکلے. دیکھا اور ملک شام میں خبر پھیلا دی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. شام والے سارے انتظار میں تھے, یہ مسلمانوں کا امیر المومنین کیسا ہوگا, سارے بے قرار تھے دیکھنے کے لیے. ابو عبیدہ بن الجراح نے دیکھا امیر المومنین کے کرتے میں 13-14 پیون لگے ہوئے ہیں, پھٹا ہوا کرتا. عرض کیا اے امیر المومنین, یہ ملک شام والے ذرا مالدار لوگ ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پھٹا ہوا کرتا دیکھ لیں
اور آپ کی حیثیت ان کی نظروں میں گر جائے، آپ ذرا اچھے گھوڑے پر سوار ہوں، اچھا لباس پہنیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ نحن كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمن يبتغي العزة في غيره اذله الله۔ ہم ذلیل تھے اسلام سے قبل، ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ شان و شوکت یہ اسلام کی وجہ سے ہے، پروٹوکول کی وجہ سے نہیں، گارڈ کی وجہ سے نہیں، محلات کی وجہ سے نہیں۔ اور فرمایا جو عزت اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں تلاش کرے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جیسے آج کل پروٹوکول والوں کو اللہ کتنا ذلیل کرتا ہے، حکمرانوں کو اللہ کتنا ذلیل کرتا ہے۔ نمبر 10، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کتنا زمانہ خلافت تھا؟ 10 سال 40 دن۔ اس میں دین دنیا میں پھیلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جزیرۃ العرب کے اندر دین تھا، باہر نہیں پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے اندر دین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام، ملک فارس، ملک روم، ملک عراق یہ سارے ممالک فتح ہوئے۔ اسلام گویا کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھیلا۔ نمبر 11، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید نماز ہیں، نماز کے اندر شہید ہوئے، اور شہادت کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ابو لولو مجوسی غلام تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام، اور اس زمانے میں جو غلام رکھتے تھے ان سے خدمت لیتے تھے، کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ تم اپنے لیے کماؤ، مجھے ماہانہ اتنا ٹیکس ادا کرو یا روزانہ اتنا ٹیکس ادا کرو۔ تو ابو لولو نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ میرے مالک نے مجھ پر ٹیکس زیادہ لگایا ہے، آپ سفارش کریں یہ ٹیکس کم کر دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کیا ہنر جانتے ہو؟ اس نے کہا میں لوہے کا کام بھی جانتا ہوں، لکڑی کا کام بھی جانتا ہوں، نقش و نگار کا کام بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے، یہ کم ہے، مناسب ہے۔ اب اس ابو لولو کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، بدلہ لینے کا، کہ انہوں نے میری سفارش کیوں قبول نہیں کی، میری سفارش کیوں نہیں کی۔ حضرت عمر نے ویسے ان سے کہا، اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک چکی میرے لیے بنا دو۔ اس نے کہا ابو لولو نے آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا چرچا ہوگا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس نے مجھے دھمکی دی، مشرق سے مغرب تک شہادت کا چرچا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر قرات شروع کر دی پہلی رکعت میں، اور ابو لولو 2 دھاری خنجر لے کر آیا، حضرت عمر کو زخمی کر دیا، وہ گر پڑے، لیکن نماز کسی نے نہیں توڑی۔ نماز کی کیا شان ہے، آج ہم نے نمازوں کو کھیل بنایا ہوا ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ امام تھوڑی سی نماز لمبی کر دے تو پیشانی پر تیور آ جاتے ہیں، پھر امام پر بدگمانی کرتے ہیں۔ امام 1 منٹ دیر سے آ جائے تو سارے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ جو الارم لگا ہوا ہے اس کے میں سخت خلاف ہوں۔ الارم گھڑی کا وہ ٹون کرتا ہے، بس لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اور جیسے ان کے کھڑے ہونے کا بٹن دبایا جائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شادی حالوں میں گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، نماز کے لیے 2 منٹ انتظار نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے نماز نہیں توڑی،
حضرت عمر کو کنارے پر لٹا دیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی۔ جو پہلی صف میں تھے انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کیا تھا، پچھلی صف والے حیران ہوئے کہ قرات کی آواز بدل گئی، قرات کسی اور نے شروع کر دی۔ نماز کے بعد حضرت عمر کے پاس صحابہ جمع ہوئے اور ابو لولو یوں خنجر چلاتا ہوا دونوں طرف، کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی نے جبہ لا کر اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ شہید نماز حضرت عمر کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اور 12ویں خصوصیت، زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی، قبر میں بھی معیت شامل ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر جب زخمی تھے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہو جائے، لیکن وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، ان سے اجازت لے لو۔ اپنے بیٹے کو بھیجا اجازت لینے کے لیے۔ جب انہوں نے اجازت لی، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں نے جگہ دے دی قبر کی۔ ابن عمر جب آنے لگے، حضرت عمر بے چین تھے اس کے لیے، اس خواہش کے پورے ہونے کے لیے۔ فرمایا مجھے بٹھا دو تاکہ میں یہ بات سن لوں، یہ بڑی خواہش ہے۔ جب وہ قریب آئے انہوں نے خوشخبری سنائی، حضرت عمر فرمانے لگے بس یہی میری آخری خواہش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ آج یہ بے دین قسم کے لوگ حضرت عمر پر تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو نبی سے کون جدا کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کی برائی بیان کرنے والے، چاند کو تھوکنے والے کتے ہیں، وہ چاند کو نقصان نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو نقصان دیں گے۔ لیکن اب شروع ہوگا محرم کا مہینہ اور یہ کتے روافض صحابہ کو گالیاں دیں گے، لیکن ہمارے حکمران اتنے بے غیرت بن گئے، اتنے بے غیرت بن گئے کہ انہوں نے اگر کوئی فوج کے جرنیلوں کو پر تنقید کرے اس کے لیے قانون بنایا ہے کہ 5 لاکھ روپے جرمانہ اس پر ہوگا اور 2 سال قید ہوگا۔ لیکن ان بے ایمانوں نے صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا۔ جو صحابہ پر تنقید کرے اس کو یہ خفیہ راستہ دے کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کئی واقعات ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ 12ویں خصوصیت کہ جن کو قبر کی جگہ بھی وہاں ملی جہاں رات دن لاکھوں انسان درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور لاکھوں فرشتے اوپر سے اترتے ہیں سلام اور درود کے لیے۔ اگر ایک بزرگ ہے اس کے لیے آپ نے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کمرے میں ان کو بٹھا دیا اور نعمتیں ان کے سامنے رکھی مختلف قسم کی، ٹھنڈے کمرے میں اس کے جتنے خادمین اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی یہ راحت پہنچتی رہے گی۔ جو راحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ہیں وہ راحتیں ابو بکر صدیق کو بھی پہنچ رہی ہیں، وہ راحتیں عمر فاروق کو بھی پہنچ رہی ہیں۔ یہ حضرت خصوصیات ہیں اور ان کو یاد رکھیں اور آگے اوروں تک پہنچائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔